انسان جسے خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کا وجود تین اجزاء سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اس کا جسم جو ہمیں نظر آتا ہے، اس میں وہ جان جو کہ ہمیں نظر تو نہیں آتی، لیکن یہ ایک الیکٹرک پاور ہاؤس کے طور پر کام کرتی ہے جو اس سارے بدن کو چلاتی ہے۔ اور نمبر تین، اس کی روح، جو کہ پھر دیکھی نہیں جا سکتی، لیکن نہ صرف یہ جسم میں موجود ہوتی ہے بلکہ ہمیشہ زندہ رہنے والی چیز ہوتی ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارا جسم اور جان فنا ہو جاتے ہیں تو ہماری روح پھر بھی ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہے۔ زندگی کے اس سفر میں جہاں ہمارے بدن کے اور اس میں اس جان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ کھانا، پینا، سونا، جاگنا، کام کرنا، بالکل اسی طرح سے روح کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اگرچہ روح جسم تو نہیں رکھتی، مگر پھر بھی یہ پیاسی ہوتی ہے، یہ رنجیدہ ہوتی ہے، یہ خوش ہوتی ہے۔ باحثیت ایک انسان جب ہم جسم کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جان لڑاتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، تو پھر روح کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بھی ہمیں جاں فشانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر روح کے تقاضے پورے نہ کریں اور روح رنجیدہ ہو جائے تو کئی دفعہ انسان خودکشی کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ میں اور آپ جب اس دنیا میں ایمان کے سفر کو طے کرتے ہیں تو در حقیقت یہ ہماری روح کا سفر ہوتا ہے، اور یہی آج کا موضوع ہے، میں اور میری روح کا سفر۔ جس طرح ہم جسمانی طور پر گندے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں نہانے دھونے کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہماری روح بھی روزانہ گندی ہوتی ہے اور اس کو بھی پاک صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی خوش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی مطمئن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی فٹ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہم اپنے جسم کو فٹ رکھتے ہیں، جسے ہم تن سازی کہتے ہیں اور باڈی بلڈنگ کہتے ہیں، بالکل اسی طرح روح کو فٹ کرنے کے لیے بھی ہم ذہن سازی کرتے ہیں، مائنڈ بلڈنگ کہتے ہیں۔ آئیے ایمان کے سفر کو اب شروع کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ایمان کا یہ سفر دراصل میری اور آپ کی روح کا سفر ہوتا ہے، جس میں روح اکثر کمزور ہو جاتی ہے، میلی کچیلی ہو جاتی ہے، تو پھر دن کا ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہم اس کی بھی صفائی کرتے ہیں، اور انگلش میں اس لفظ کو کیتھارسس کہتے ہیں، CATHARSIS، جس سے مراد تین الفاظ ہیں: کلینسنگ، CLEANSING، اور اردو میں اس کو صفائی ستھرائی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا لفظ پیوریفیکیشن ہے، PURIFICATION، اور اس سے مراد کاملیت کے درجے تک پہنچنا ہے۔ تیسرا لفظ کلیریفیکیشن ہے، CLARIFICATION، جس سے مراد صفائی ستھرائی کے بعد اپنے آپ کو آئینے میں صاف طور پر دیکھ لینا۔ کیا ہماری روح کو صفائی کی ضرورت ہے؟ یہ ہماری زندگی کا ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے۔ اس بڑے اور سنجیدہ سوال کو زبور نویس داؤد نے بھی اپنی زندگی میں جب اپنی روح کو بدی میں لتھڑے ہوئے دیکھا تو پھر اس نے خدا سے التجا کی۔ زبور 51 باب اس کی 7ویں آیت: زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ دوسری آیت میں بھی کچھ یوں مرقوم ہے: میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر۔ 10ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں عرصرِ نو مستقیم روح ڈال۔ واو!
خداوند کے حضور داؤد کی ایک بہت بڑی التجا تھی۔ خداوند اس روح کو کہ بچے کے گندے ڈائپر کی مانند ہے، ایک کوڑے کے ایسے ڈھیر کی مانند ہے جس پر مکھیاں بھن بھناتی ہیں، ناقابل برداشت بدبو کی مانند ہے، جو ناک پر رومال رکھنے کے باوجود بھی ناقابل برداشت ہے، ختم نہیں ہوتی۔ تو خداوند خدا اس کی اس شکستہ روح کو پاک اور صاف کر دے۔ یاد رکھیے کہ روح کے اس سفر میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ سفر اب پستی سے بلندی کی طرف شروع ہوتا ہے۔ اس کی خوبصورت مثال ایک ایروپلین، ایک ہوائی جہاز کی ہے جو اب اپنی رن وے چھوڑ کر آسمان کی بلندیوں کی طرف اپنے سفر کو شروع کرتا ہے۔ انسان جب اپنی بدی کا اقرار کر لیتا ہے، اسے مان لیتا ہے، اسے تسلیم کر لیتا ہے، زبور نویس کی طرح خدا سے کچھ یوں کہتا ہے، زبور 51 اس کی 3 آیت، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ اور پھر کچھ یوں بھی کہتا ہے 11ویں آیت میں، مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ تو میرے عزیزو، روح کی بحالی کا یہ خوبصورت سفر اب انسان خدا کے ساتھ مل کر طے کرنے لگتا ہے۔ یہاں میری اور آپ کی تسلی کے لیے اس بڑی روحانی جنگ کو انسان نہیں بلکہ خدا خود لڑتا ہے، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جنگ کا سہرا بھی اسی کو جاتا ہے۔ جب ہم یہ خوبصورت گیت گاتے ہیں، جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ، وہ جنگ کدی نہیں ہار دے۔ آپ کی اور میری تسلی کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اگرچہ اس جنگ کا حصول حاصل اس بڑے غلبے کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں جو فتح سے بڑھ کر ہے، تو میرے عزیزو یاد رکھیے کہ فتح سے بڑھ کر یہ غلبہ خداوند ہمارے نام لگاتا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح والدین جائیداد اپنے بچوں کے نام کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم اس بڑی فتح کے وارث ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور یہی ہمارے روحانی سفر کی، جسے ہم روح کا سفر کہتے ہیں، جسے ہم ایمان کا سفر کہتے ہیں، جیت ہوتی ہے۔ یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ آئیے اب ہم اپنے وی لاگ نمبر 2 میں ایمان کے اس سفر، روح کے اس سفر کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔